وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے انسان اگر تجھے اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرے، پکڑ لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے بغیر جس نے تجھے پکڑا ہے چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، إِلَّا هُوَ، صرف وہ ہے۔ اللہ نے مسلمان کو انبیاء کے حوالے سے یہ عقیدہ بخشا، عطا فرمایا کہ نفع و ضرر کا مالک صرف وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ تم نے اگر اپنی جان مصیبت سے چھڑانی ہے تو اس کی بارگاہ میں التجا کرو، دعا کرو، اس سے مانگو، اس کے سامنے دست طلب دراز کرو، تو اگر اس کی مشیت میں ہے اور وہ چاہتا ہے تمہاری آہوزاری اس نے قبول فرما لی تو وہ ضرر سے تمہیں بچا دے گا، بچانا اسی نے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے کسی بھلائی سے نوازنا چاہے، کرم نوازی فرمانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے فضل اور کرم کو اپنے بندوں میں جہاں جس نسل کا، جس رنگ کا، جس زبان کا، جس لہجے کا کوئی انسان ہے، جس کو جہاں جس وقت جتنا پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا کر رہتا ہے۔ یہ کیسا نسخہ ہے عقیدے کا جو انبیاء کے توسط سے امت کو بخشا جا رہا ہے۔ دوائی بیمار کھاتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے ایک شخص کو مریض بنا دیا، تکلیف اس کو دی، کوئی مرض ہے اس کو، تو دوا کیا ہے؟ اس میں شفا ہے۔ چونکہ انسان مریض ہوتا ہے تو دوائی اس لیے اس کو کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کو شفا حاصل ہو۔ مزید بیمار ہونے کے لیے تو دوائی نہیں دیتے نا، شفا یاب ہونے کے لیے دوائی کھلائی جاتی ہے۔ میرے ساتھ آپ چلیں، وہ دنیا بھی میں لاؤں گا، ذرا یہ بات سنیں، وہ اللہ کے فضل سے میرے پاس بڑا مال ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ باتیں بھی سنیں، یہ عقیدہ ہے۔ تو دوائی انسان کیوں کھاتا ہے؟ شفا حاصل ہو۔ کیا سب بیماروں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے؟ بولے بھائی، دوائی تو شفا کے لیے کھا رہے ہیں نا، تو دوائی میں شفا بھی اس نے ڈالی ہے، دوائی میں شفا بھی وہی ڈالتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کئی بیمار وہ دوائی کھائیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور کئی کھائیں تو وہ الٹا ان کے حق میں زہر ہو جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ حالانکہ اس دوائی کی جو خاصیت ہے شفا والی، وہ خاصیت نہیں بدلتی۔ یہ آپ نہ کہیں کہ جناب دوائی غلط ہے، دوائی صحیح ہے لیکن وہ شفا دینا نہیں چاہتا، شفا دینا نہیں چاہتا، تو آپ 1000 دوائی کھاتے رہیں۔ لیکن ثابت ہوا کہ دوائی بھی، اس میں بھی شفا نہیں ہے، شفا اس کے حکم میں ہے، اس کی توجہ میں ہے، اس کی مشیت میں ہے جی۔ تو خواص بدل دیتا ہے، خاصیت بدل جاتی ہے، حالانکہ مزاج اس کا اور ہے دنیا میں ہمارے سامنے۔ لیبارٹری میں آپ چیک کرا لیں، دوائی ٹھیک ہے، لندن کی، امریکہ کی، چلو جی پاکستان میں ردی دوائیاں ہوتی ہیں، آپ لندن اور امریکہ والے نہیں مرتے؟ اگر خالص دوائیاں ہی اگر شفا دیں تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو تو کبھی مرنا ہی نہیں چاہیے، مرنا تو غریب کا حق ہے۔ لیکن میں عجیب بات کہوں کہ یہ جتنے بڑے بڑے دوائیاں بڑی بڑی کھاتے ہیں یہ جلدی مرتے ہیں، لیکن غریب جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو نے جتنی مجھے زندگی دینی ہے، میرے پاس دوائی تو نہیں ہے، تیرے کرم پر چل رہا ہوں، اچھا میرا بھروسہ کیا ہے، لے تجھے 100 سال کی عمر دیتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ یعنی دوائی میں بھی شفا نہیں ہے، دوائی میں، لیکن وہ اگر شفا دے نہ دے
تو دوائی میں مجرب دوائی میں بھی شفا نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہے تو کملی والے کے لعاب دہن میں بھی شفا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوائی میں جو مجرب اور لیبارٹری کی آزمودہ دوائی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ دوائی میں کوئی نقص نہیں، لیکن اللہ نے شفا اٹھا لی. اور جس چیز میں کوئی شفا نہیں ہے، لعاب دہن میں شفا ہے؟ بولے نہیں ہے. لیکن لعاب دہن مصطفیٰ، حضرت علی کی آنکھیں دکھ گئی تھی نا. تو حضور نے کیا کہا، میں لمبی بات نہیں کرتا، کیوں علی نہیں آیا؟ آنکھیں دکھ رہی ہیں، بلاؤ، علم تو ان کو دینا ہے، علی کو دینا ہے. سرکار ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا بلاؤ، کوئی علاج نہیں، کوئی حکیم نہیں. یہ نہیں وہاں سے ڈاکٹر منگواؤ، حکیم بلاؤ، نہیں. یوں کیا اور دہن مبارک سے لعاب دہن لے کر علی کی آنکھوں پر پھیرا. فرمایا کھول آنکھ. آنکھ کھلی تو بیماری جا چکی تھی. کیا ہوا بھئی؟ نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر لگایا کرو. صرف لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، حالانکہ نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر کا نعرہ ہے. لوگ رسول اللہ کے نعرے کو برداشت نہیں کرتے، تو جن کا نعرہ لگنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شفا ڈالی تو لعاب دہن میں ڈال دی. تو پتہ چلا کہ شفا اصل میں اس کی مشیت میں ہے. مزاج بدل دیتا ہے. آگ جلاتی ہے کہ نہیں؟ جلاتی ہے نا. لیکن فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ کا مزاج بدل دیا. آگ کا مزاج جلانا ہے، لیکن فرمایا یا نار کونی، اے آگ کونی ہو جا بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر رحمت اور ٹھنڈک بن جا. یہاں کیا بات ہے؟ سارے لوگ علماء بیان بھی کرتے ہیں. میں تو عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، ایک طالب علمانہ بات پیش کر رہا ہوں. کیوں فرمایا؟ انہوں نے تو پھینکا اس لیے کہ یہ ان کو جلایا جائے. اللہ نے فرمایا اے آگ، یہ طبقہ جو ہے نا نبیوں کا، یہ تو لوگوں کو آگ سے بچانے والا ہے. یہ تو تجھ سے بچانے والا طبقہ ہے، کہیں اس کو دامن کو ہاتھ لگا کر یہ گستاخی نہ کرنا. کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. بردم و سلاما علی ابراہیم. مزاج بدل گیا. دنیا میں کیا مزاج ہے آگ کا؟ اس کے بعد کسی پر برودت بنی؟ آگ ٹھڈی ہوئی کسی تے؟ نہیں ٹھڈی ہوئی نا. ہتنے ساڑ کے بھی نہیں ٹھڈی ہوئی. لیکن اللہ تعالی آگ نے مزاج وچ گرمی رکھی، اے ٹھنڈک نہیں دے سکنی، لیکن جتھے حکم دیتا مزاج بدل دیتا. ثابت ہویا کہ شفا دینا چاہے تے انہاں چیزاں وچوں شفا دینا ہے جس وچ شفا نہ تک نہیں ہونا. اسی واسطے فلا کاشف لہو الا ہو. جس تکلیف تو اللہ نہ پیا نا، اے بندے ذرا اے بندے جس گل وچ تو اللہ پکڑیا ہے، اگر او مشکل حل کروانی ہے تے اسی اگے رو. فلا کاشف لہو الا ہو. یہ ہن اساں نے بندے کئی آکھن جی اے تا اللہ ساریاں جواب دے گئے. جو اج کل نے اہل سنت والجماعت نے بعض عقیدے کہ فلانا بھی چھڑا سکنا ہے جناب، فلانا بھی کشف کر سکنا ہے، فلانا کھول سکنا ہے. فلا کاشف لہو، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی نقصان تو بچانے والا نہیں. الا ہو، صرف ہو ہے. ایک گل بھی سنیو، گل سنیو، دو سنیو، بریلوی بھی سنیو تے دیوبندی بھی سنیو. راجہ بازار وچ بھی آواز اٹھنی لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. جو شروع ہونے کتھوں جی، کوئی
اجمیر شریف والا نہیں، کوئی مدینے والا نہیں، یہ گل نہیں ہونی. لا الہ الا اللہ نے یہ مطلب نہیں. یہ مطلب نہیں. ہون سنو، کچھ اسانیاں غلطیاں تے کچھ تسانیاں غلطیاں. سمجھ آئی؟ فلا کاشف لہ الا ہو، اس نقصان تو ضرر تو بچانے والا کوئی نہیں. کس طرح؟ بالذات، ذاتی طور پہ. ذاتی طور پر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا مقبول کسی کو کسی نقصان سے بچانے والا نہیں بچا سکتا. اللہ ہو، صرف وہی بچا سکتا ہے ذاتی طور پر. کیونکہ جو ولی ہے، نبی ہے، اللہ کا مقبول ہے، وہ مخلوق ہے. مخلوق محتاج ہے اپنے اپنے مدارج سے ہی. اولیاء کے کم ہیں، انبیاء کے بڑے ہیں، اونچے لیکن سب اپنے اپنے درجے پہ اس کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب اس مرتبے میں گئے تو فلا کاشف لہ الا ہو. تو اگر آپ کہیں کہ تسی آکھو جناب کہ اے دوائی ماں فائدہ دیتا ہے تو ضرر کو لوتا بچا چھوڑے اساں، پھر دوائی بچایا نا. عام تو یہ نہیں جی دوائی بڑی چنگی ہے، تیر بہدف ہوئی لگ گئی، یہ بات بندہ ٹھیک ہو گیا. دوائیاں سارا کریڈٹ گیا جی، دوائی بڑی آلے پیسے 4 لائن تے بندہ ول ہو گیا. حالانکہ اے پتہ نہیں میں دس آیا اے آ دوائی او اگر نہ چاہے تے اے آ دوائی زہر ہے بندے آستے. تے جس وچ شفا پا دے وے اس وچ شفا نہ بھی ہوئے تے وہ فائدہ دے کے بندے صحت مند کر دینی. گل ٹھیک ہے؟